السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت مسئلہ کشمیر عالمی توجہ کا محور بن گیا ہے۔ یوم استحصال کے سلسلے میں آج مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں عوام کے حوصلے کو توڑنے کے لیے بھارت کے عزائم ناکام ہو گئے ہیں۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور ایک طرفہ اقدامات سمیت کشمیری عوام کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا احتساب کرے۔ آج یوم استحصال منانے کے لیے ملک اور دنیا بھر میں ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے جن کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے فوجی محاصرے کا 1 سال مکمل ہونے پر مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد میں گزشتہ سال 5 اگست کو بھارت کے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی اقدام کی شدید مذمت کی جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج عوام کو یوم استحصال کے موقع پر بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے حکام نے سخت کرفیو اور پابندیوں کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاکستان نے تاریخی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر تعمیر کرنے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ناظم الامور کو طلب کر کے ان سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا جس میں 1 لڑکی شہید اور 6 شہری زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھارت اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کے حل کے لیے فوری کارروائی کرے۔ ممتاز فلمی اداکارہ شمیم آرا کی آج 4تھی برسی منائی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت کشمیر عالمی توجہ کا محور بن گیا ہے اور حکومت ہر عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتی رہے گی۔ انہوں نے یہ بات آج یوم استحصال کے سلسلے میں مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال 5 اگست کو ایک فاحش غلطی کی۔ اگر یہ 5 اگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں پچھلے 5 اگست کو نریندر مودی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے۔ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر تشدد کر کے بالکل ان کو کرش کر دیں گے، وہ اگر اس ایکسٹینٹ پہ جائیں گے دنیا کا ری ایکشن آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف نفرت کو پروان چڑھانے اور ہندتوا کارڈ استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ الیکشن جیتا تھا بڑی بھاری اکثریت سے، اور کس چیز پہ جیتا تھا؟ پاکستان کی نفرت پہ۔ ہندو کارڈ کھیلا اس نے، اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور الیکشن سویپ کر گیا، اور اس نے جو پلوامہ کو ایکسپلائٹ کیا، پاکستان کے خلاف نفرتیں جس طرح کی کیمپین کی گئی، تو اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے، اور اس بیس نے اس کو بھاری اکثریت سے جتا دیا۔ تو پہلا چیز تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آگے بڑھا جائے، یہاں سے اسی بیس کو اور ساتھ جوڑو۔ سب سے کیا تھا کہ کشمیر کا جو پہلے سے وہ کہتے جا رہے تھے کہ اسپیشل سٹیٹس ہٹا دیں گے، ان کی مینیفیسٹو میں بھی تھا، وہ پہلے دور میں ڈر رہا تھا یہ کرتے ہوئے، لیکن الیکشن میں جو اس کو بھاری اکثریت ملی تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نریندر مودی اپنے گزشتہ دور حکومت میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے فاحش اسٹریٹجک غلطی کی اور وہ ناکام ہو گیا کیونکہ پاکستان بھارتی اقدام اور کشمیریوں پر جاری مظالم پر خاموش نہیں رہا۔
انہوں نے کہا کہ میں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اہم عالمی رہنماؤں کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں ذاتی طور پر اعتماد میں لیا اور مودی حکومت کی نازی ازم سے مشابہ پالیسیاں اور فسطائی نظریات بے نقاب کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا مؤثر استعمال کیا۔ عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں کا جذبہ ختم کرنے کے بھارتی عزائم ناکام ہو چکے ہیں اور کشمیری عوام پر پابندیوں اور مظالم کی وجہ سے وہ اور زیادہ پرعزم اور بہادر ہو گئے ہیں۔ میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کشمیر کے لوگوں کی کہ جس طرح کی پرووکیشن اور ظلم کے باوجود آج ان کا مورال کھڑا ہے، جس طرح کہا کہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سری نگر کے اندر، ان کی اسپرٹ بجائے ٹوٹنے کے وہ اور مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے کشمیر کے عوام اور ارکان پارلیمنٹ کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرے گی۔ انہوں نے پاکستان کے سیاسی نقشے کے اجرا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد دنیا کو بتانا مقصود ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقشے کا اجرا ناگزیر تھا کیونکہ بھارت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقے کے طور پر ظاہر کیا ہوا ہے۔ صدر عارف الوی نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے گا اور انہیں حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے آج سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دیرینہ تنازع کے حل کے لیے ہمیشہ منصفانہ جدوجہد کی ہے اور مستقبل میں بھی یہ عمل جاری رہے گا۔ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کم سے کم ہم اپنی بات دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ جو ظلم اور انسانیت سوز مظالم جہاں کشمیر کے اندر ہوئے ہیں وہ ساری دنیا کو پیغام دے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یہ بتا سکیں کہ ہم تمہارے ساتھ۔ پاکستان ایک پرامن جدوجہد کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز حکومت کا جاری کردہ نیا نقشہ دراصل حقیقت پر مبنی ہے۔ صدر نے افسوس ظاہر کیا کہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے بعد غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ظلم و ستم کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو گزشتہ 72 سال سے بھارتی مظالم کا سامنا ہے اور گزشتہ 1 سال کے دوران ان میں شدت آ گئی ہے۔ صدر نے کہا کہ وادی میں ماورائے عدالت ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ کشمیری قیادت غیر قانونی طور پر زیر حراست ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال میں 13,000 کشمیری نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے آج سینٹ پہ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوششوں اور مودی حکومت کی حماقتوں سے آج مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع کی گونج اب دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ سر کریک اور سیاچن بھی پاکستان کا حصہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پوری قوم نے آج ملک بھر کے قصبوں اور شہروں میں ریلیوں کے ذریعے کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری سیاسی قیادت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیریوں نے گزشتہ سال 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدامات یکسر مسترد کر دیے ہیں۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سمیت کشمیری عوام کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا احتساب کرے۔ یہ قرارداد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیش کی جس میں بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو مسترد کیا گیا۔ ایوان نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ذمہ داریاں پوری کرنے اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور آزاد مبصرین کو مقبوضہ کشمیر میں داخلے کی اجازت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے تاکہ کشمیری عوام کے خلاف طاقت کے استعمال اور ان پر تشدد کی تحقیقات کی جا سکے۔ کشمیری عوام کی جائز حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کی مکمل حمایت کے لیے پاکستان کے بھرپور عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ایوان نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا فوجی محاصرہ فوری طور پر ختم کرے اور 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لے۔
قرارداد میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی غیر قانونی اقدامات بند کرے۔ قرارداد میں بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ ریاست سے اپنی 9 لاکھ فوج نکالے اور کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دے۔ قرارداد میں کشمیری عوام پر بھارت کے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بی جے پی کی حکومت کی دھمکی آمیز بیانات سے جنوبی ایشیا کے امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جعلی فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ قرارداد میں یہ عزم ظاہر کیا گیا کہ پوری پاکستانی قوم اور مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا مؤثر اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قوم آج یوم استحصال بنا رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں فوجی محاصرے کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس دن کے موقع پر ملک بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو اسٹیشن سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے بجائے گئے اور 1 منٹ کے لیے ٹریفک بھی رکی رہی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم اور کشمیری عوام کے خلاف بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی کارروائیوں کی مذمت کے لیے ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلام آباد میں مرکزی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریلی سے خطاب بھی کیا۔ تفصیل ہمارے نمائندے جواد احمد کی اس رپورٹ میں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مطالبہ کیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تبدیلی اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، جسے واپس لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کی قرارداد سے متعلق اپنا وعدہ پورا کرے۔ اس کے علاوہ آج وفاقی دارالحکومت میں وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے یوم استحصال کے حوالے سے احتجاجی واک کی قیادت کی اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ نہتے کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ انڈیا جو کہ اس پورے خطے میں اس علاقے کے امن اور استحکام کو بے وزن کر رہا ہے، اس کے لیے عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا۔ یوم استحصال کے حوالے سے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام علاقوں میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ تفصیل ہمارے نمائندے مبشر نقوی سے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کی مظلوم عوام سے یکجہتی کے اظہار اور ان کی لازوال جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی، سماجی، مذہبی اور حریت تنظیموں کے زیر اہتمام 5 اگست کے بھارتی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم کی مذمت کے لیے متعدد تقریبات منعقد کی گئیں۔ جلسے جلوسوں اور احتجاجی ریلیوں میں گزشتہ سال آج کے روز بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی اقدام کی شدید مذمت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان جب مظفر آباد پہنچے تو انہوں نے صدر ریاست سردار مسعود خان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کے ہمراہ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے واک میں شرکت کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیریوں کی جدوجہد کی یاد میں مزاحمت کی دیوار کا افتتاح بھی کیا۔ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں ایک مزاحمتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں 5 اگست کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔ پنجاب میں آج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے شازیہ مشتاق کی اس رپورٹ میں۔ اس حوالے سے مرکزی ریلی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں گورنر ہاؤس سے نکالی گئی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا، بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے انسانی حقوق کو پامال کیا ہے۔ کشمیر کا ایشو ہر پلیٹ فارم پہ ہم بلند کرتے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ جتنا ملٹری سیل ہے 365 ڈیز سے بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس
इसके बावजूद कश्मीरियों का जज्बा आजादी बड़ा है। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार ने लाहौर समेत पंजाब के हर डिवीजन में एक सड़क को श्रीनगर के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। मुल्तान की तक़रीबात की तफसील हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास से। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी एहतजाजी रैली जिला कौंसिल हाल से निकाली गई, जो चौक कचहरी पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का एहतमाम जिले इंतजामिया मुल्तान ने किया था। रैली में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान, मेंबरान असम्बली, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दस्तों ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इससे कबल मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीजनों में जिले और तहसील हेडक्वार्टर पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और ट्रैफिक रुकी रही। भावलपुर में भी रैलियां निकाली गईं। तफसील हमारे नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। इस हवाले से आज बहावलपुर शहर के मरकज फरीद गेट पे खसूसी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत में पंजाब असम्बली और साबिक सूबाई वजीर खुराक समीला चौधरी ने की। इस मौके पर रैली के शरका ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी हुई थी और स्याह टोपियां और स्याह मास्क भी पहने हुए थे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली के शुरका ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिसमें हिंदुस्तानी फौज और मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे। सिंध में भी रैलियां निकाली गईं, जिनमें मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से ज़बरदस्त यकजहती का इजहार किया गया। तफसील हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वक़ास से। हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे, हम लेके मुल्क भर की तरह कराची में भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल आज मनाया गया और मकबूजा कश्मीर में फौजी मुहासरे को 1 साल मुकम्मल होने के भारतीय इक़दाम की मजम्मत की गई। सूबाई दारुल हुकूमत समेत सिंध भर में भी 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की तरफ से कराची तक का ट्रेन मार्च भी किया गया, जिसकी क़यादत सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा कर रहे थे। मार्च के शुरा को रवाना के मौके पर कैंट स्टेशन पर ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से बात करते हुए गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि 1 बरस कबल आज ही के दिन भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करते हुए जम्मू और कश्मीर की पूरी वादी को भारतीय फौज के मुहासरे में तब्दील कर दिया। CBO कराची से भी कश्मीर इज़हार यकजहती रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 1 बरस कबल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की शनाख्त पर हमला किया गया और वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम छोटे बड़े कस्बों में मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैलियां निकाली गई। तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक नियाज से। यौम इस्तेहसाल के हवाले से रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों पर भारत की तसल्लुत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आज़ादी की इस जदोजहद में अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और सफारती और अखलाकी सतह पर उनका भरपूर साथ देंगे। रैली में काबीना के अरकान समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी आज मकबूजा कश्मीर पर भारत की गैर कानूनी तसल्लुत पर तफसीली बहस करते हुए मकबूजा इलाके में भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कोहाट में भी रैलियां निकाली गईं। तफसील हमारे नुमाइंदे से। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोहाट में भी आज यौम इस्तेहसाल भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। इसी मुनासबत से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली गईं। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हाल कोहाट में मुनक़िद हुई। तकरीब में अमायदीन शहर, सरकारी अफसरान, स्कूलों के तलबा व तालिबात और अक़लियती नुमाइंदों ने शिरकत की। बलूचिस्तान के अवाम ने भी आज यौम इस्तेहसाल के मौके पर मजलूम कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। तफसील हमारे कोयटा के नुमाइंदे हुसैन फारूक की इस रिपोर्ट में। इस दिन की मुनासिबत से सुबह भर में मुतादिद रैलियां निकाली गई। क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सूबाई वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सियासी मजहबी जमातों और समाजी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि हमें हमेशा ये एहसास रखना चाहिए कि जब भी इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के हवाले से कोई भी बात आएगी, बलूचिस्तान के लोग
इंशाल्लाह सरफहरिस्त और अपने मेहनत के साथ अपने कश्मीरी भाइयों को सिर्फ एक ही पैगाम देंगे कि हम अपने हर लिहाज से आपके साथ अपनी जद्दोजहद में भी हैं और इंशाल्लाह आवाज भी आपके लिए हमने उठाई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि आलमी बरादरी की इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों के इंसानी और सियासी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे। गिलगित बल्तिस्तान में आज यौम इस्तेहसाल के मौके पर गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के मज़लूम लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। तफसील रेडियो पाकिस्तान गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद से। यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज गिलगित बल्तिस्तान में भी इस अज़म की तजदीद के साथ मनाया गया कि कश्मीरियों की हिमायत मसला कश्मीर के हल तक जारी रखी जाए। इस सिलसिले में मरकजी रैली सुबह गवर्नर हाउस से निकाली गई। गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबूल ने रैली की क़यादत की। जलसे से खिताब करते हुए गवर्नर राजा जलाल हुसैन ने कश्मीरियों के आईनी हुकूक खत्म करने और उन्हें 1 साल से मिलिट्री के मुहासले में रखने पर मोदी सरकार की मजम्मत की। मैं मकबूजा कश्मीर के निहायत मुसलमान भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और हुकूमत हर सतह पर कश्मीरी मुसलमान भाइयों की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। शुरकाए रैली खुतबे उठाए हुए थे जिन पर कश्मीरियों के हक में और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रेडियो पाकिस्तान खबरनामे के फौरी बाद अपने कौमी प्रोग्राम में मसला कश्मीर के हवाले से रेडियो प्रोग्राम और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निकाली गई रैलियों के बारे में प्रोग्राम पेश करेगा। इत्तलात और नशियात के वजीर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे में कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत के बारे में पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़िफ़ को उजागर किया गया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के बारे में अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और मुस्तक़बिल में भी उस पर कायम रहेगा। उधर गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर लोगों को यौम इस्तेहसाल मनाने और एहतजाजी मुजाहरों से रोकने के लिए काबिज़ हुक्काम ने आज कर्फ्यू और सख्त पाबंदियों का निफाज जारी रखा। लोगों को नक़्लो हरकत की इजाज़त नहीं दी गई। दरिया असना मुसलसल फ़ौजी मुहासरे और आबादी के तनासुब में तब्दील लाने के मोदी हुकूमत के मज़मूम मंसूबों के खिलाफ भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल की गई। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी ने पाकिस्तान रेलवे के मौजूदा मेन लाइन 1 की बेहतरी के मंसूबे की मंजूरी दी है जिस पर 6 अरब 80 करोड़ डॉलर लागत आएगी। कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हुआ। ये मंसूबा 3 मराहिल में होगा जिसमें मौजूदा 2655 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बेहतर बनाया जाएगा। मुसाफिर रेलगाड़ियों की रफ्तार 65 से 110 किलोमीटर फ़ी घंटा से बढ़कर 165 किलोमीटर फ़ी घंटा हो जाएगी और रेलवे ट्रैक की यौमिया गुंजाइश 34 रेलगाड़ियों से बढ़कर 137 से 171 रेलगाड़ियों तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान ने तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर करने की मजम्मत की है। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अधूरे फैसले से जिससे मंदिर की तामीर की राह हमवार हुई है इंसाफ के नाक़िस मयार की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि आजकल भारत में अक्सरियत का ज़ोम बढ़ रहा है जिसका दबाव डालकर अक़लियतों ख़ास तौर से मुसलमानों और उनकी इबादतगाहों पर हमलों में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि तारीख़ी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर मुस्तक़बिल में भी नाम निहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा रहेगा। तर्जुमान ने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और बीजेपी की मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के अज़ाइम भारत में तफरीक के बढ़ते हुए रुझान और इंतहा पसंदाना नज़रिए को ज़ाहिर करते हैं जो कि भारत में मजहबी हम आहंगी और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। दफ्तर खारिजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब किया और गुज़श्ता रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जंगबंदी की इस खिलाफ वर्जी में एक शहरी शहीद और 6 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने भारत और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल के हल के लिए फ़ौरी कार्रवाई करे। एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि फौरी कार्रवाई नागुज़ीर है।
اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی تشویشناک صورتحال کے حل کی غرض سے فوری اقدامات کے لیے اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی ہے، جہاں گزشتہ سال 5 اگست سے صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ اولڈ ٹریفرڈ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کے کھیل کے دوران پاکستان نے اپنی پہلے اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے تھے کہ میچ بارش کے باعث روک دیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں نے اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں پہلے ٹیسٹ کے آغاز سے قبل 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ یہ عمل کووڈ-19 کی وبا سے متاثرہ افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش خدمت تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس-ای 100 انڈیکس 305 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,882 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 501 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 553 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 165 روپے 78 پیسے اور قیمت فروخت 169 روپے 63 پیسے۔ پاؤنڈ سٹرلنگ قیمت خرید 216 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 221 روپے 99 پیسے۔ یورو قیمت خرید 195 روپے 84 پیسے اور قیمت فروخت 200 روپے 39 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 44 روپے 15 پیسے اور قیمت فروخت 45 روپے 28 پیسے۔ UAE درہم قیمت خرید 45 روپے 12 پیسے اور قیمت فروخت 46 روپے 19 پیسے۔ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 56 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 60 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,10,340 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا کی کچھ خبریں۔ آج فیصل آباد آرٹس کونسل کے نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے بدترین مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک تصویر نمائش کا افتتاح کیا۔ لاہور آرٹس کونسل نے آج الحمرہ آرٹ سینٹر میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کے موقع پر ایک واک کا اہتمام کیا۔ نامور فلمی اداکارہ شمیم آرا کی آج 4تھی برسی منائی گئی۔ اب چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ چین 2021 میں 2 مزید موسمیاتی سیارے خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بات آج چائنا ایرو اسپیس سائنس اور ٹیکنالوجی کارپوریشن کے ذرائع نے بتائی۔ ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً تعطیلات میٹابولک علامات اور امراض قلب کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سویڈن میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ موٹاپا عمر کے آخری حصے میں کمزور دل اور ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرطوب رہا۔ ملک کے چند بڑے شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد، لاہور اور مظفر آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 37، پشاور 42، کوئٹہ 39 اور بری 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں سری نگر اور پلوامہ 33، شوپیاں 25 اور بارہمولہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت مسئلہ کشمیر عالمی توجہ کا محور بن گیا ہے۔ یوم استحصال کے سلسلے میں آج مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں عوام کے حوصلے کو توڑنے کے لیے بھارت کے عزائم ناکام ہو گئے ہیں۔ آج یوم استحصال منانے کے لیے ملک اور دنیا بھر میں ریلیوں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے فوجی محاصرے کا 1 سال مکمل ہونے پر مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج عوام کو یوم استحصال کے موقع پر بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے حکام نے سخت کرفیو اور پابندیوں کا سلسلہ برقرار رکھا۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, मुदीर खेल तिजारत साइंस और फ़न की खबरें जुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर SM अब्बास, मुदीर आला लियाकत सईद और मोहम्मद बशीर बंगश, निगरान आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही समीना वक़ार और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।